بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. اللہ کے عذاب آئیں گے وہی رسول کے عذاب. اب دوسری جو اللہ رب العزت نے بات بیان کی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کا ادب کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یہ دوسرا ادب ہے. اور باقی سارے آداب جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے آداب سامعین محترم اس کے بعد. آپ کی نمازیں اس ادب کے بعد، آپ کے روزے اس ادب کے بعد، آپ کا لوگوں سے ملنا وہ اس ادب کے بعد، آپ کے باقی معاملات کرنے وہ اس ادب کے بعد. اگر والدین راضی نہ ہو، انسان کعبے کے چکر بھی لگا کے آ جائے تو وہ اس کے لیے گلے کا توق بنیں گے، وہ عبادات قبول نہیں. دوسرا ادب والدین. آج ہم والدین کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. آج ہماری وجہ سے ہمارے والدین رو رہے ہو، پرواہ نہیں ہوتی ہمیں ہمارے والدین. اور اگر دنیا سے چلے جائیں ہم قبروں کے نشان مٹا دیتے ہیں. والدین بھول جاتے ہیں ہمارے بھی کوئی والدین. آج جتنی بھی چیزیں عبادات وہ سارے کی ساری والدین کے بعد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے والدین کی رضا میں تمہارے رب کی رضا ہے. جس کے والدین راضی نہیں اس کا رب راضی نہیں. آپ کہیں کہ والدین تکلیف میں ہو آپ نمازیں پڑھیں، والدین تکلیف میں ہو آپ یتیموں کو حق دیں، والدین ناراض ہو آپ لوگوں میں بانٹتے پھریں، وہ سارے کی ساری چیزیں منہ پہ دے ماری جائیں گی. قیامت والے دن کوئی کام نہیں. قیامت والے دن کام آئے گی تو یہ اگر والدین راضی ہیں باقی ساری عبادات. اور بڑی کمال دو روایات اگر آپ کے سامنے رکھوں. ایک صحابی ہے نام حضرت علقمہ ہے، آخری وقت آیا زبان پہ کلمہ جاری نہیں. کون ہے صحابی؟ کون ہے؟ بولیں تو صحیح. زمانہ مصطفیٰ ہے، نمازیں آقا کے ساتھ پڑھی، اس کے باوجود آخری وقت آیا زبان پہ کلمہ جاری. اس سے بہتر زمانہ کسی کو مل سکتا ہے؟ بہتر نمازیں کوئی پا سکتا ہے؟ ہماری نمازوں کی کیا اوقات ہے؟ ان کا آخری وقت آیا زبان پہ کلمہ جاری نہیں. صحابہ کرام آقا کے پاس گئے، آقا وہ آپ کے غلام کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، روح سینے میں اٹک گئی ہے. آقا خود تشریف لے آئے، آ کے کلمہ پڑھایا، کلمہ جاری نہیں. اب اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی کہ آقا والدہ زندہ ہے، بلا کے لاؤ. اماں جی ناراض ہے بیٹے سے؟ عرض کی ہاں ناراض ہوں. اماں جی معاف کر دیں، کلمہ جاری نہیں ہو. نہیں میں نے نہیں معاف کرنا. آقا نے فرمایا صحابہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو، لکڑیوں کو آگ لگاؤ اور زندہ اٹھا کے اس آگ میں ڈال دو. اگر ماں ناراض ہو تو وہ نمازیں بھی کام نہیں آتی. آخری وقت کلمے جاری نہیں ہوتے زبان پہ. ایک یہ ہے کہ آخری وقت آیا ماں ناراض ہے لیکن کلمے جاری، بعد میں ماں کا دل نرم پڑا، ماں نے معاف کر دیا، زبان پہ کلمہ جاری ہوا، روح قبض ہو. اور ایک دوسری طرف حضرت اویس کرنی ہے، امام التابعین ہے، آقا علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے. 3 سے 4 بار مدینہ آئے ہیں لیکن آقا کی زیارت کیوں نہیں کر سکے؟ وجہ دیکھیں.
کہ آپ کرم کے رہنے والے ہیں، اور ماں سے اجازت مانگی، اماں جی اجازت دیں، میں جس رسول کے عشق میں مبتلا ہوں اس رسول کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے اجازت دی، بیٹا اتنے دن ہے، اتنے دنوں میں واپس آنا ہے۔ آپ مدینے آئے، مدینے آگے پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے باہر کسی جہاد پہ ہیں، غزوہ پہ ہیں۔ اب دیکھا کتنے دنوں بعد آئیں گے، اتنے دنوں بعد آئیں گے۔ اب ماں نے جو ٹائم دیا تھا وہ اس سے کم تھا۔ مدینہ پاک نہیں رکی آقا کی زیارت کے لیے، ماں کے حکم کے مطابق آپ مدینے سے واپس چلے گئے۔ دوبارہ اجازت لی، آئے، پھر وہی معاملہ، واپس چلے گئے۔ 3 بار مدینہ آئے، آقا کی زیارت نہیں ہوئی، واپس چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس دور میں، ایک دور میں ہونے کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت و صحبت کو حضرت اویس کرنی پا نہیں سکتے، لیکن آقا جانتے تھے کہ حضرت اویس کرنی محبت کرنے والے۔ اب یہاں آپ نے 3 بار ماں کے حکم کو مقدم رکھا، ماں کی بات کو افضل رکھا۔ ماں نے کہا بیٹا اتنے دنوں میں واپس آنے، رسول خدا کی زیارت نہیں کی، مدینہ سے واپس لو۔ اب اس کا اجر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عطا کیا، جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنا جبہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر کو دیا کہ یہ میرا جبہ لے لو، حج کے موقع پہ کرن کے علاقے سے اس نام کا بندہ آئے گا اور اسے میرا جبہ دے کے کہنا کہ رسول خدا فرما گئے ہیں کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا مانگو۔ اب ایک طرف وہ ہے کہ جنہوں نے زمانہ پایا، زیارت کی، نمازیں پڑھی، لیکن ماں کی نافرمانی کی وجہ سے زبان پہ کلمہ جاری، اور ایک وہ ہے زمانہ پایا لیکن زیارت نہیں کر سکے ماں کے ادب کی وجہ سے، لیکن آقا نے یہ مقام دیا کہ آقا نے اپنا جبہ حضرت اویس کرنی کو عطا کیا۔ آج ہمارے اندر سے سامعین محترم یہ ادب نکل گیا، ہم نے والدین کا یہ ادب اپنی زندگی سے ختم کیا۔ آج والدین کے سامنے ہم لڑتے ہیں، اور اگر آداب کو دیکھنا ہو تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اٹھا کے دیکھیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے تیرے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا تو کسی کی عبادت نہیں کرے گا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ آگے ایک پوری تفصیل بیان کر دیا آداب۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ ادب یہ ہے کہ والدین جب بلائے تو تیری زبان سے اف تک نہیں نکلنا چاہیے۔ ادب یہ ہے والدین۔ اور آج ہمارے والدین آواز دیں، ابا جی چھوڑ دے، اماں جی باقی بھی تو بیٹے ہیں، آپ مجھے ہی بلاتی رہتی ہیں، اسے بھی آواز دے دیا کریں، لڑتے ہیں آج۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اف نہ کہو۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکی نہ دیا۔ آج دوستوں میں بیٹھے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی آپ چپ کر دیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں میں بات کیسے کرتے ہیں، آپ پرانے زمانے کے ہیں، اب زمانہ بدل گیا ہے، آپ پرانی باتیں کرتے ہیں، آپ نہ بولا، میرے دوستوں کے پاس نہ بیٹھا کریں۔ ہم والدین کو جھڑکی دیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ادب یہ ہے انہیں جھڑکی نہ۔ اور آگے ادب فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کیا۔ تیرے لہجے سے، تیرے انداز سے، تیری گفتگو سے، تیرے تکلم سے تیرے والدین کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج ہمارے ماں باپ ہم سے ڈرتے بات نہیں کرتے کہ خدا جانے اسے بلائیں گے یہ کس انداز میں جواب دے گا، ڈرتے ہیں والدین، ادب ختم ہو گیا والدین۔ اور آگے اللہ نے پوری تفصیل بیان کر دی، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اگر یہ تجھے بلا لے نا تو ان کے پاس اپنے یہ بازو یہ جھکا کے ادب سے رحمت کے ساتھ جایا۔
بازوؤں کی طاقت والدین کو نہ دکھایا کر، ادب سے ان کے قدموں کی طرف بیٹھا تھا۔ آج دیکھتے ہیں والدین قدموں کی طرف بیٹھے ہیں، بیٹا ٹانگیں پھیلا کے باپ کی طرف بیٹھا، ملازم سمجھا ہوا ہے والدین، نوکر سمجھتے ہیں۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ادب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ادب کا رشتہ یہ ہے، ادب سے جا کندھے جھکا کے قدموں کی طرف بیٹھ، ان کی بات نہ کاٹا، توجہ سے سنا کر، اور آگے دعا عطا کر، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اگر فوت ہو گیا دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے یہ دعا مانگا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج کتنے آپ بزرگ بیٹھے ہیں، اکثریت کتنے لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں ان کے والدین شامل حال ہیں، بھول گئے ہیں ہم والدین بھی کوئی تھے۔ آج ہم لوگوں نے والدین کا یہ ادب بھی چھوڑ دیا۔ واصف علی واصف کا ایک بڑا کمال قول یاد آ گیا، وہ لکھتے ہیں کہ اگر تمہاری اولاد تمہاری نافرمان ہے تو پھر اپنی والدین کو نا گستاخ کہو، تکلیف دو، ان کو مارنے کی بجائے تم اپنے والدین کے پاس چلے جاؤ اگر زندہ ہیں، اور اگر فوت ہو گیا تو ان کی قبروں پہ چلے جاؤ، اور وہاں جا کے ان کی قبروں پہ جا کے ان سے معافی مانگو کہ اماں جی میں آپ کا نافرمان تھا، میری اولاد میری نافرمان ہے، ابا جی میں آپ کا نافرمان تھا، میری اولاد میری نافرمان ہے۔ اگر والدین نے قبر میں تمہیں معاف کر دیا، تمہاری اولاد دنیا میں تمہاری تابعدار بن جائے۔ وہ آج والدین کا ادب چھوڑ دیا، یہ اصل چابی تھے ہماری کامیابی، یہ وہ رحمت کا دروازہ ہے جو یہاں سے ہاتھ اٹھائے تو دعا سیدھی عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ آج آپ کے پاس ایک تالا ہو چھوٹا سا، اور اس تالے کی ایک جینون چابی ہوتی ہے اسے کھولنے کے لیے، وہ چابی لے کے سائیڈ پہ رکھ دی جائے اور آپ کو 1000 چابیاں مختلف دی جائیں، اس تالے کو کھولیں، وہ ان چابیوں سے تالا کھل جائے گا؟ کیوں نہیں کھلے گا؟ کہ اس کی اصل چابی اور یہی حال آج ہمارا ہے، ہماری قسمت کی، ہماری کامیابی کی، ہماری فلاح کی چابی جو ہے وہ ہمارے والدین ہے۔ ہم اس چابی کو چھوڑ کے دنیا جہان کی چابیاں لگاتے ہیں، کسی دربار پہ دھاگے باندھ دیے، کسی پیر کے قدم چوم لیے، کہیں جا کے ٹکرے مار لی، کوئی جا کے چادر چوم لی، وہ